بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ جو آج کل کے علماء کرام یا جو ہمارے دینی احباب ہیں وہ مختلف قسم کے فتوے یا اپنی تھنکنگ کے بارے میں اپنے مطلب میں بتا رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کافی اچھے بہت فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں۔ ریلیجیس سیونگ کا اس لیے تعلق زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے شریعت کورٹ میں بھی کافی پٹیشن داخل کی ہیں، ابھی بھی پٹیشن لے کے پھر رہے ہیں۔ تو ان کا نالج باقی قرآنی آیات کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں زیادہ ہے، تو ان سے کچھ میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شہزاد شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو فائنینشیل اکانومسٹ ہیں۔ شہزاد صاحب، یہ میں آپ سے اس لیے آپ کو تکلیف یہ دی ہے، زحمت دی ہے کہ آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے، سارا کچھ کیا ہے۔ تو میں آپ کو بہت پہلے لے جاتا ہوں 1980 میں 1980 میں خالد اسحاق صاحب ایک ہوتے تھے بہت بڑے لائر، ٹاپ کے لائر تھے۔ انہوں نے ایک آئیکا کا سیمینار کیا انسٹیٹیوٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کا، تو انہوں نے ربا پہ آ کے تھوڑی سی گلفشانی کی۔ اس میں سب سے بڑا ان کا یہ تھا کہ دیکھیں نا، اسلام میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جنگ ہوگی لیکن تم اپنا جو مین لے سکتے ہو، جو آپ کیپٹل ہے نا جو آپ نے دیا ہوا ہے وہ واپس لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا تیر چھوڑا، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں، میں ایک بندے کو ₹1,00,000 دیتا ہوں، لاکھ میں 10 ٹن گندم آتی ہے، اور 2 سال کے بعد وہ گندم جو ہے وہ 8 ٹن ہوتی ہے اس کے اندر، تو جو 2 ٹن کا نقصان ہے اس کو پرچیزنگ پاور میں ہوا، وہ مجھے لینے کی اجازت ہونی چاہیے، اس کو میں مطلب ریکور کر لوں۔ اس پہ پھر میں نے میں تو اتنا زیادہ مجھے علم بھی نہیں تھا، نہ میں نے کوئی ریسرچ کی تھی، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا 1 منٹ ٹھہرا ذرا، اف یو آر ٹرائنگ ٹو برنگ ان انفلیشن اینڈ ایوری تھنگ ایلس، تو آپ یہ یعنی اس میں کہیں پہ مطلب ربا کا ایلیمنٹ یا اپنے اس کو انکریمنٹ کا ایلیمنٹ کریں، یس جا کے وہ میرا وہ کیپٹل اماؤنٹ پوری ہو جائے۔ تو میں نے کہا پھر آپ جو ہے میڈیم ایکسچینج گندم رکھیں، آپ نے اس کو 1,00,000 نہیں دینا چاہیے تھا، اس کو 10 ٹن گندم دینی چاہیے تھی۔ ان کا نا 10 ٹن واپس کرو مجھے گندم، اس طرح کریں زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ میں نے کہا ایک آپ اس کی مطلب آڑ کے اندر آ کے اپنی پرچیزنگ پاور کی مطلب کم ہونے کی یا انفلیشن کی آڑ میں آپ کے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہی ہیڈ نو آنسر ایٹ دیٹ ویری ٹائم۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1986 میں جب واپس آیا تو میرے ایک دوست آئے تھے یہاں پہ انگلینڈ سے، تو اس وقت کمپیوٹر بڑے چل رہے تھے، تو میں نے اس سے ایسے کہا، میں نے کہا یار تھوڑے سے پیسے مجھے ادھار دے دو۔ کتنے پیسے دیں؟ میں کہا 2-3 لاکھ دے دو، میں ذرا کچھ کمپیوٹر خرید لوں گا۔ کہہ رہا ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو بس 1,000 پاؤنڈ دے دیتا ہوں، اس سے جو بھی خریدنا خریدو، اور جب واپس کرنے ہو، جب بھی تمہارے پاس پیسے ہو 1,000 پاؤنڈ مجھے واپس کرنے ہیں آپ۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان یور پاگل پیس، اور نیچے جا رہا کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، سمجھے کہ نہیں بات؟ جی مجھے اچھی لگی وہ میں نے کیا پھر اس طریقے سے۔ تو دس از ہاؤ وی گاٹ اراؤنڈ ٹو دس اسٹگما۔ لیکن وہ خالد اسحاق صاحب نے ایسی پخیں ماری ساتھ ادھر ادھر لگا کے، وہ چاہتے تھے کس طریقے سے بیچ میں ہمیں کوئی ایسا کوریڈور مل جائے جس سے یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں۔ ایک تو یہ تھا۔ اس کے بعد آپ ذرا فرمائیں، آپ کی اس میں کیا انفارمیشن ہے، کیا نالج ہے مفتیوں کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر تھینک یو ویری مچ انڈیڈ۔ جو آپ نے ایک ٹاپک چھیڑا یہ کمپلیکس ہے، اس کو میں کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ میں بیان کرنے کی۔ پہلا ایریا یہ تھا کہ جو ہمارے مفتیان کرام ہیں ان کی کچھ کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہتے ہیں کہ ہم فائنینشیل لٹریٹ نہیں ہیں آج کے اکنامک سسٹم سے، تو اس لیے ہم وہ کمنٹ نہیں کر سکتے جو ایک فائنینشیل سسٹم سے ریلیٹڈ کرنا چاہیے۔ اس کو بڑا سادے الفاظ میں تاکہ سادہ یہ ہے عوام کو سمجھ کہ جائے۔ ایک وہ مفتی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دین کا علم ہے لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں ہمارا نالج نہیں ہے، ہم اس پہ کمنٹ نہیں کریں۔ صحیح ہوگا۔ آگے دوسرے مفتی کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ جی فائنینشیل سسٹم جو چل رہا ہے چونکہ وہ یہودی پالیسیز کے تحت چل رہا ہے اور اسلام سے کنٹراڈکٹ ہے، یہ حرام ہے، ٹوٹلی حرام ہے۔ تیسرے مفتیان کرام تقی عثمانی صاحب جیسے ہیں، عزت مآب ان کو میں کہہ دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی رخصت نکال لیں، کوئی راستہ نکال لیں، ہیلے نکال لیں، تعویلیں نکالیں، جس سے جو کرنٹ فائنینشیل سسٹم جن لوگوں نے بنایا ہوا ہے ان کے آبجیکٹیو اچیو ہوتے رہے تاکہ ہمیں پیسے ملتے رہیں۔ جی اب اگلا پوائنٹ جو آپ نے اسحاق صاحب کی بات کی کہ یہ جو مفتیان کرام ہیں یہ فتویٰ دیتے ہیں انکمپلیٹ،
یہ لاجک دیتے ہیں انکمپلیٹ، یہ ڈیکلریشن سائن کرتے ہیں انکمپلیٹ، یہ کچھ چیزیں لے لیتے ہیں جو کہ ان کو پسند ہوتی ہیں فتویٰ دینے کے لیے، لاجک کے لیے، ہیلے کے تحت، وہ ہیلا ود انٹینشن، وہ فتویٰ ود انٹینشن ہیلا ایشو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا یہاں پہ شہزاد صاحب آپ کو انٹرپٹ اس لیے کروں گا، مجھے تھوڑی سی مطلب رن ڈاؤن کرنے دیں، کیونکہ میں نے بھی تھوڑی بہت چیزیں جو ابھی شروع کی ہیں لکھنے لوگوں کو، وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات ہیں سورہ بقرہ 275 سے 279 آپ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں، سورہ ال عمران میں بھی آئی، سورہ نساء میں بھی آئی، اور آخر میں جو کراؤن مطلب ہے کہ جی اگر آپ نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ اور رسول کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس سے بڑی اوتھینٹسٹی کسی چیز کی ہوگی مجھے بتائیں پہلے آپ، نہیں ہے نا؟ نہیں ہے۔ اور میرے حساب سے، میرے خیال میں سود کی ہر شکل، ہر فارم، ہر مقام، ہر کوانٹٹی، ہر لحاظ سے حرام ہے، سمجھے کہ تینوں مذاہب میں حرام ہے۔ نمبر 2، حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بنو عباس کا سود ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد آج سے کوئی سود نہیں لے گا۔ تو کیا انہوں نے کسی ان کو فائنینشیل ڈفرینسیشن اینڈ ریلیجس ڈفرینسیشن یا اس میں کوئی حیلہ نکالا، کوئی بہانہ نہیں نکالا؟ تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارکم، جو بھی کہ یہ تم سورہ توبہ کی، کہ تم نے اپنے راہبوں کو درویشوں کو عبادت، ان کی عبادت کرتے ہیں، خدا بھی بنا لی، عبادت بھی کرتے ہیں ان کی۔ تو اس پہ میں نے بار بار کہہ چکا ہوں، عدی بن حاتم نے کہا کہ جو عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم تو اپنے راہبوں کی یا پیسٹرز وغیرہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو بس ان کی جو مطلب بات مانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کی حرام کی چیزوں کو حلال کر دیں تو آپ کو حلال نہیں مانتے؟ تو وہ تھوڑا سوچ میں کہ ہاں یہ تو کرتے ہیں۔ 2-3 چیزوں اور نبی علیہ السلام میں مجھے نہیں پتا میں اس کی تفسیر، لیکن انہوں نے کہی تو انہوں نے کہا ہاں کرتے، تو کہیں یہی عبادت ہے، اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا۔ آگے آ جائیں چاروں امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام چوتھے امام کا کیا نام ہے، امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، وہ چاروں کا متفقہ کال ہے، سالڈ کال ہے، سائنس سیڈ اینڈ ڈیلیورڈ، کہ جو آیات محکمات میں اللہ کے احکام ہیں وی ہیو ٹو فالو دیٹ، اس پہ کوئی تعویل، کوئی اجتہاد، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ نہیں چل سکتا۔ سر یہاں پہ میں آپ کو روکتا ہوں سر، انٹرپٹ کر رہا ہوں؟ نہیں انٹرپٹ نہیں کر رہا سر، آپ کی بات کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ایک پوائنٹ ہی مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو 30 سال شریعہ کوڈ میں کیسز رہا نا، وہ اس بات پہ نہیں تھا کہ ربا حلال ہے کہ حرام۔ ڈسیپشن، دھوکہ یہ ہے کہ ہمارے مفتیان اکرام نے یہ کہہ دیا ہے کہ بینکنگ انٹرسٹ تو انٹرسٹ ہے ہی نہیں، اور جو اسلامک بینکنگ میں انٹرسٹ ہم لے رہے ہیں وہ بھی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ربا نہیں ہے۔ سو اس وقت دھوکہ ہے جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، تقی عثمانی صاحب کو بٹھا لیں، اسلامک شریعہ اسکالر کو بٹھا لیں۔ اگلا سن لیں نا، اگلا بھی سن لیں۔ یہ تو چلیں امام ہو گئے، چاروں امام ہو گئے، نبی علیہ السلام کی باتیں ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آیات ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ اب کرنٹ میں جب یہ سارا مسئلہ چلا تھا، ضیاء الحق صاحب کو خسرہ نکلا تھا اسلام کا، اس وقت 80 علماء نے فتویٰ دیا، رائٹنگ میں سائن کیا، اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنی ہے مفتی کیا نام ہے سرور علی خان صاحب کی، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہم نے کسی تعصب کے بنا پہ نہیں دیا، اس کی ٹوٹلی یہ حرام ہے، ہر طریقے سے حرام ہے، جہاں سے دیکھ لیں مرضی حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ اسٹینڈ الون دوسرا فتویٰ آیا اس کا بنوری ٹاؤن والوں کا کہ یہ بالکل حرام ہے۔ اب مجھے بتائیں اس ساری چیزوں کے بعد کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی حاجی، کوئی نمازی کو گنجائش ہے اس کے بارے میں کامنٹ کرنے کی؟ نہیں ہے سر۔ تو پھر سر لیکن چونکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور مسلمان کو مسلمان جینے نہیں دے رہے۔ اب آپ نے ایک جو پاؤنڈ والی مثال دی، اگر میں اسے ربا الفضل ایک حدیث ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ہمارا میسیج اسلام ایک مکمل میسیج ہے، جی جی وہ کمپلیٹ ہے، اس پہ کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن جو فتوے دے رہے ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں۔ ایک تو ہم نے ایک یہ ڈائریکشن، انسانی فتوے کیوں دے رہے ہیں بھئی؟ یہ تو ان کی نہ تو نالج ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، نہ کوئی اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ بغیر نالج کے فتویٰ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ کہاں ان کا اقرار کریں گے ہم نالج نہیں ہوتا، ہم بالکل نالجیبل ہم۔ یعنی آپ تقی عثمانی صاحب کو پکڑنے، وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی اور بندہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے عالم کے، اس عالم کے۔ یعنی میں نے تو لکھا، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پوسٹ میں لکھا تھا کہ ایک مفتی سرکاری
نعوذ باللہ، استغفر اللہ قرآنی آیات پہ، نبی علیہ السلام کی حدیث پہ، اماموں پہ، اچھی علماء کے اوپر بھاری، کیونکہ ان کے پاس حکومت کی مطلب ڈنڈا ہے، ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس ساری چیزیں تھیں. وہ میں ابھی آپ اپنا بتائیں، پھر میں آگے آپ اور چیز بتاتا سر اس میں جو پرچیزنگ پاور کی بات کی کہ وہ کم ہو جاتی ہے ہماری کرنسی کی، وہ انفلیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انفلیشن سود کی وجہ سے آتی ہے. یہ فائنینشیل اکنامکس کی ایک پوری تھیوری ہے. اس تھیوری میں جس دن ریٹ آف انٹرسٹ ختم ہو جائے گا اس دن انفلیشن بھی ختم ہو جائے گی. دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرنی چاہ رہا تھا، میں آپ کو پری ایمپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے اب یہ پی ایچ ڈی اسلامک بینکنگ، ایم فل آن اسلامک بینکنگ اسپیڈر کالج میں شروع کر دیے، یونیورسٹی لاہور میں آ گئی ہے، پنجاب یونیورسٹی میں بھی شاید کر رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ ایچ ای سی نے بھی میرے خیال میں وہ بے بس ہو گئے، کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک کا سارا سلسلہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ڈیوائس کسی ویلاگ میں نے کیا تھا کہ انہوں نے 4 ایمز ہیں. پہلے تو مائنڈ ہے، جو مائنڈ ہے وہ جو مائنڈ ہے وہ صرف آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور یہ انٹرنیشنل مطلب مارکیٹ کا ہے، طاقتوں کا ہے. وہ سارا ان کا مائنڈ ہے، انہوں نے سارا کچھ کر رہی ہے. اور آپ اے آئی پہ چلے جائیں، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی سارا اسلامی بینک والوں کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، ان کو شریعہ دیتے ہیں، پیسے بلڈنگ کرتے ہیں، فلاں چیز کرتے ہیں. دوسرا جب ان کے پاس پیسہ بے شمار اتنا پیسہ ہے کہ پوری دنیا کو، میرے خیال پورے پلانٹس کو، پوری یونیورس کو 10 وقت خرید سکتے ہیں ہر طریقے سے. تیسرا میڈیا ان کے ساتھ ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے 2 سینٹی میٹر کی ایک ایڈ دینی تھی یہ اپنا جیو میں، اپنا جنگ میں، نہیں دے سکے. وہ انہوں نے کہا جی وہ وہاں سے ہمیں کروڑ روپے ملتے ہیں، ہم آپ کی ایڈ لگا کے. صرف یہ تھا کہ سود لینے والا دینے والا یہ حرام ہے، اور دونوں مطلب فلانا چیز ہے، نہیں کر سکے. یہ نہیں، یہ ان کی پاور ہے. اور سب سے بڑی پاور جو ہے وہ آپ کی حکومت کی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، آپ کی منسٹر فائنانس کی، اور یہاں نہیں ہے، پوری دنیا کے ممالک میں ہے. سر بیسیکلی ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں. نہیں، ہم نہیں کر رہے، پوری دنیا کا کروائی جا رہی ہے، کر رہے ہیں. وہ اسلامی ملک بھی سارے ان کی لائن پہ آگے ہوئے ہیں. اور مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک، یہ بینک آف انگلینڈ، میں نے خود سرکولر پڑھا نا، انہوں نے کہا کہ اسلامی بینک کو یہ ہماری طرف سے یہ ہدایت ہے کہ وہ شریعہ لاز کی امپلیمنٹیشن اس پہ نہیں کریں گے، پروفٹ لاس بھی اس پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ بینک از ناٹ ایبل ٹو بیئر اینی لاسز. لہٰذا وہ بینک آف انگلینڈ کا بیس ریٹ جو ہے نا وہ لگا کر پھر اس کے اوپر مطلب ہے اپنا پروفٹ کریں. سر بیسیکلی آبجیکٹیو وہی اچیو ہو رہے ہیں جو کنونشنل بینکنگ کے تھے، وہی اسلامک بینکنگ میں ہے. اسلامک بینکنگ کو یہ لیبل ہیلا بنا کے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں تاکہ کل کو یہ کہہ سکیں کہ جی اب ہم نے ربا ختم کر دیا. جی میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ختم کر دیا انہوں نے تقریباً. وہ تو اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو مطلب سروے شروع کیا ہوا ہے، وہ بولا قسم کا سروے. ہاں جی، وہ تو اپنی ایکسیپٹنس ہے، یا آپ کو اسلامی بینکنگ پسند ہے اوکے کر دیں. جس طرح مطلب ضیاء الحق صاحب نے، مشرف صاحب نے اپنے ریفرینڈم کرایا تھا نا جعلی قسم کا، اس طرح یہ کر رہے ہیں. وہ کہیں گے یہ آ گیا ہے، ایچ ای سی نے کہہ دیا اسلامی بینکنگ کرواؤ، ایم فل کرواؤ، اور پھر وہ اس میں چیمبر آف کامرس سے جا کے مطلب جو بھی علماء اکرام ہیں وہ بڑے بڑے سیمینار کر رہے ہیں تم تراک طریقے سے جا کے، اور وہ بڑے بڑے ہالوں میں کھانے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کا سارا سلسلہ جو ہے آگے چل رہا ہے. تو میرے خیال میں خواتین و حضرات ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ یہ انہوں نے اسلامی بینکنگ جو ہے، جو کہ ایک پیکج ہے کنونشنل بینک کا، حرام سود کو حلال قرار دے کے ہمارے اوپر امپوز کرنا ہے. اس سے پہلے یہ ایک چیز ہو جائے، ہمیں کم از کم کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہیے، تحریک چلانا چاہیے، جس کے بارے میں مطلب ہمیں کوئی نہ کوئی لیوریج ملے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ فیکٹس پہ اور ایکسچینج پہ بیچتے ہیں. تھینک یو، مہربانی.